اب سورہ عنکبوت شروع ہوتی ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ احسب الناس، الف لام میم، کیا لوگوں کا یہ خیال ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، ان یترکو کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولو اس بات پر کہ وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون اور انہیں آزمایا بھی نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا اور یقیناً ہم آزما چکے ہیں، الذین من قبلہم جو ان سے پہلے تھے ان لوگوں کو، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهَ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور ظاہر کر دے، الذین صدقوا وہ لوگ جنہوں نے سچ بولا، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی ضرور ظاہر کر دے جو جھوٹے ہیں۔ ام حسب الذین کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں، الذین یعملون السیئات جو برے اعمال کرتے ہیں، ان یسبقونا کہ وہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے، ساء ما یحکمون بہت ہی برا ہے جو فیصلہ وہ کرتے ہیں۔ من کانا جو کوئی بھی یرجو امید رکھتا ہے، لقاء اللہ اللہ سے، لقاء اللہ سے ملاقات یعنی قیامت کے دن کی۔ من کانا یرجو جس کو بھی یہ امید ہے لقاء اللہ سے ملاقات کی، فإن تو یقیناً اجل اللہ لآت تو اللہ سے ملاقات کا وقت وعدہ آ کر رہے گا، ضرور آنے والا ہے، وہو السمیع العلیم اور وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ ومن جاہد اور جو بھی جہاد کرے گا، فإنما یجاہد لنفسہ تو صرف اس کا جہاد اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لغنی عن العالمین ضرور بے نیاز ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں تمام جہانوں کی۔ والذین اور جو لوگ آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، لنکفرن عنہم تو ہم ضرور دور کر دیں گے ان سے، سیئاتہم ان کی برائیوں کو، ولنجزینہم اور ہم انہیں ضرور بدلہ دیں گے، احسن بہترین الذی کانوا یعملون ان اعمال کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، سورہ عنکبوت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یہ صرف کلمہ پڑھنے پر چھوڑ دیے جائیں گے اور انہیں آزمایا بھی نہیں جائے گا؟ کیا لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ صرف اس بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہیں کہ ہاں جی ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم مومن ہیں؟ نہیں، ایمان کی بھی آزمائش ہوا کرتی ہے۔ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا اور ہم نے ظاہر کر کے دکھایا ان لوگوں کو جو سچے تھے، ان لوگوں کو جو جھوٹے تھے۔ تو ایمان جو ہے یہ بہت ایثار، قربانی اور آزمائش مانگا کرتا ہے اور ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں ظاہر کرنا ہوتا ہے، بتانا ہوتا ہے، خود ان کو بھی جو ایمان والے ہیں اور جو باقی ہیں ان کو بھی۔ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ سے بچ کر نکل جائیں گے تمام تر برائیوں کے باوجود؟ بہت برا خیال ہے، بہت برا فیصلہ ہے جو وہ کیے بیٹھے ہیں کہ وہ خود کو اللہ سے بچا سکتے ہیں، کہیں بچ کر نکل کے جا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے، آخرت کے دن سے، کہ جس کو یقین ہوگا، جس کو ایمان ہوگا، اسے یہ پتہ ہے کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے، قیامت آئے گی اور اس کے بعد آخرت آئے گی، فیصلہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے ملاقات کا، اللہ کے ساتھ حساب کتاب ہوگا، اور وہ دن یہ وعدہ ہے اللہ کا آ کر رہے گا اور وہ آنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، جانتا ہے، ایک ایک بات کا اللہ کو علم ہے کہ کون کتنے ایمان والا ہے اور کون کیسی بات کر رہا ہے اور کون کیا سمجھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی باتیں بھی سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو کیا کرنا ہے۔ اور جو کوئی بھی جہاد کرتا ہے، جو بھی نکلتا ہے، محنت کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، اس کا فائدہ اس کو ہی ہوتا ہے۔ نیت اگر اللہ کی رضا ہے، اللہ کا دین اور اس کی سربلندی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی جان، مال، عزت، دین سب کی حفاظت خود کرتا ہے۔
تو بندہ یہ اپنے بھلے کے لیے ہی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو تمام جہانوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، تمہارے سب خشکی کے اور طریقے، تمام مخلوقات مل کر ایک ساتھ اکٹھی ہو کر اگر اللہ تعالیٰ کو اچھا اچھا کہیں، اس کی تعریف کریں تو اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اگر تمہارے سب خشکی اور طری کی مخلوقات مل کر اللہ تعالیٰ کو برا کہیں، اس کے وجود کے انکاری ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی شان میں ذرہ برابر کمی نہیں آ سکتی، اس کو پرواہ بھی نہیں، اس کو وہ بے نیاز ہے، اس کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں کہ تم سجدہ کرتے ہو، اس کو ایک اللہ کہتے ہو یا اس کے ساتھ لاکھوں کروڑوں شریک بناتے ہو۔ والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان والے ہیں اور اعمال صالحہ والے ہیں، ہم ضرور ان کی برائیوں کو مٹا دیں گے۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب ایمان والا ہو جاتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ کفر سے ایمان کی طرف آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جو کفر کی حالت میں کیے گئے سب گناہوں کو اللہ تعالیٰ دھو ڈالتا ہے، اس کا نیا رجسٹر شروع ہوتا ہے، پچھلا سارے کا سارا بند ہو جاتا ہے کھاتا، نیا کھاتا کھلتا ہے ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ۔ اب ایک دوسرا بھی ہے اور وہ ہم لوگ ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، ہمارے ایسے گناہ بھی ہم سے سرزد ہوتے ہیں جس سے ہمارے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے، اس کے بعد ہم توبہ کرتے ہیں، پھر ہم واپس اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، پھر واپس ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیا کر دیتا ہے، پھر ہماری ساری برائیاں مٹا کے پھر ہمیں دھو کے نیا کر دیتا ہے، پھر ہم سے کوئی نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو خود وہ ہم سے کراتا ہے، بعض نیکیوں کے بدلے میں وہ ہمارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ یہ 3 قسمیں ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور پھر ہم انہیں جزا دیں گے، بدلہ دیں گے ہر اچھے کام کا جو وہ کرتے رہے، اس کا بدلہ اس کے علاوہ ہے، اور بہت بڑا بونس تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں کو کے بدلے میں آپ کے گناہوں کو خود ہی دھوتا چلا جائے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے تاکید کی انسان کو، وصیت ازہد تاکید کو کہتے ہیں، ہم نے وصیت کی انسان کو بوالدیہ، اس کے ماں اور باپ کے لیے، حسنا، اچھائی کی، نیک سلوک کرنے کی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ دونوں کوشش کریں یا زور ڈالیں، لِتُشْرِكَ بِي، تاکہ تم میرے ساتھ شرک کرو، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اس چیز کے ساتھ جس کا تمہیں علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان دونوں کی اطاعت اس معاملے میں نہ کرو۔ ہم نے انسان کو یہ وصیت کر دی ہے، یہ تاکید کر دی ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرے، بہت اچھا سلوک کرے، لیکن اگر ماں باپ اس چیز پر زور لگا دیں، یعنی وہ آپ کو پریشر میں ڈال دیں اور کہیں کہ آپ کو کفر کی حالت میں آنا ہے، آپ کو شرک کرنا ہے، آپ کو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا ہے، تو اس ایک معاملے میں آپ اطاعت نہ کریں۔ الیہ مرجعکم، آپ کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، فأنبئکم، تو پھر میں آپ کو بتلا دوں گا، بما کنتم تعملون، جو عمل آپ کرتے رہے ہو۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، لندخلنہم فی الصالحین، تو ہم انہیں نیک لوگوں میں ضرور داخل کریں گے۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے، من یقول، جو کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، فاذا، پھر جب اوذیا، انہیں اذیت دی جاتی ہے یا ایذا پہنچائی جاتی ہے، فی اللہ، اللہ کے معاملے میں، جعل فتنۃ الناس، تو وہ لوگوں کو ستانے کے لیے، کعذاب اللہ، اللہ کے عذاب کے مانند ٹھہرا دیتے ہیں۔ وَلَئِن، اور اگر، جاء نصر من ربک، آ جائے آپ کی رب کی طرف سے کوئی مدد، لَيَقُولُنَّ، تو وہ ضرور کہیں گے، اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، کہ ہم تو آپ کے ساتھ تھے۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمُ، کیا اللہ تعالیٰ جانتا نہیں ہے، کہ اللہ کو خبر نہیں ہے، بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے سینے میں کیا ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ، اللہ انہیں ضرور ظاہر کرے گا، الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ منافقین کو بھی ظاہر کر کے رہے گا۔ عزیزان گرامی، اب تک تو کفار کی باتیں
اور ان کی عادات کا تذکرہ ہو رہا تھا، ان کی ڈھٹائی کی باتیں ہو رہی تھیں، لیکن اب یہ ایک اور قوم ہے، یہ منافقین ہیں۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اور پھر جب اللہ کی راہ میں انہیں ذرا سی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لوگوں کے ستانے کو اللہ کا عذاب ٹھہرا دیتے ہیں۔ آپس میں بھی لڑائی ہوئی، مسلمانوں سے کسی منافق کا کچھ لے دے ہو گئی تو وہ اسے عذاب الہی قرار دے دیتے ہیں، اللہ پر سیدھے سیدھے بلیم کر دیتے ہیں۔ اور اگر انہیں اللہ کی طرف سے کوئی مدد آ گئی تو وہ یا مسلمانوں ہی کے ساتھ ہیں، اور کوئی مال غنیمت آ گیا تو کہا ہم تو تمہارے ساتھ تھے تو ہمارا حق تو سب سے پہلے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دل سے ایمان نہیں لائے ہیں، جو زبان سے کہہ رہے ہیں وہ ان کی چھاتیوں میں، وہ ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور اللہ تو دلوں کے بھید جاننے والا رب ہے، تمام جہان والوں کے دلوں میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ساتھ سب کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ضرور ظاہر کر کے رہے گا۔ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اللہ ان کو چھانٹ کے الگ کر دے گا ان لوگوں سے جو منافق ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بھی بھید کھول کے دکھا دے گا سب کو، اور سب کے سامنے یہ قوم آ جائے گی۔ عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے اللہ تعالیٰ اشاروں میں بتاتے رہے، اور یہاں تک کہ احد میں جب عبداللہ بن ابی بن سلول اپنے 250 کا دستہ لے کر الگ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے چہرے بھی دکھا دیے گئے کہ یہ پورا ایک گروپ ہے جو آپ کے ساتھ 1 سال سے کلمہ بھی پڑھے ہوئے ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، اپنی محبت کے دعوے بھی کر رہا ہے، اور اندر سے آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ وقال الذین کفروا، اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان والے تھے، اتبعوا سبیلنا، تم ہمارے راستے کی پیروی کرو، ولنحمل خطایاکم، ہم تمہارے گناہ خود اٹھا لیں گے، وما ہم بحاملین، اور وہ نہیں اٹھا سکتے من خطایاہم، ان کی خطاؤں کو، من شیء، ذرا سا بھی، انہم لکاذبون، یقیناً وہ ضرور جھوٹے ہیں، وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، یقیناً وہ اپنے بوجھ ضرور اٹھائیں گے، وَأَثْقَالًا، اور وہ بوجھ بھی اٹھائیں گے، مَا أَثْقَالِهِمْ، جو اپنے بوجھوں کے ساتھ جو ان کے نہیں ہیں، کئی اور بوجھ بھی اٹھائیں گے، وَلَيُسْأَلُنَّ، اور ان سے پوچھا جائے گا یوم القیامتی، قیامت کے دن، عما کانوا یفترون، جو کچھ کہ وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، یہ کفار کی ایک اور جرت دیکھیے، کیا کہتے ہیں وہ مسلمانوں سے کہ تم دین کو چھوڑ دو، واپس آ جاؤ اپنے پرانے دین کی طرف۔ تو انہوں نے کہا ہمیں تو اس کا بہت گناہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، تمہارے سارے گناہ کا ذمہ ہمارے اوپر، ہم یہ بوجھ اٹھاتے ہیں، ہم تم سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر تم واپس کفر کی طرف آ جاتے ہو اور اگر تمہیں اس کا کوئی گناہ ہوا تو وہ گناہ ہم اٹھاتے ہیں، وہ ہم پہ ہوگا، تم پہ نہیں ہوگا، تم اپنے دین کی طرف لوٹ آؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر تو بڑے بوجھ ہوں گے، کفر کا بوجھ بھی ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے کا بوجھ بھی ہوگا، اور مسلمانوں کے اوپر تشدد کرنے کا بوجھ بھی ہوگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ ماننے کا بوجھ بھی ہوگا۔ ان پر تو پہلے ہی بہت بوجھ ہوں گے، اور قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا، ان سے بہت سارے سوال ہوں گے کہ وہ جو جھوٹ بھی اللہ پر گھڑتے رہے، اور یہ بھی تو کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ یہ کسی کا بوجھ، کسی کے گناہوں کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، یہیں سے شروع کریں گے۔